السلام علیکم اپتم کلاس اسلامیات میں جو ہے آج ہم چیپٹر نمبر دیکھیں گے۔ سبق نمبر 1 ہے، چیپٹر نمبر جو ہے وہ چہارم ہے، عبادت و دعا۔ اس میں ٹاپک ہے اسلام میں عبادت کا تصور۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی پڑھائی کریں گے۔ اس میں دیکھتے ہیں عبادت کا معنی و مفہوم۔ عبادت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی بندگی کرنا ہے۔ عبادت جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی ہے بندگی کرنا، ٹھیک ہے، اور اطاعت و فرما برداری کرنا۔ یہ آپ MCQs بنا سکتے ہیں۔ شریعت میں ہر وہ کام جسے اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں سر انجام دیا جائے عبادت کہلاتا ہے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج اسلام کی اہم ترین عبادات ہیں۔ اس کے بعد ہے اسلام کا تصور عبادت۔ دنیا کے تمام مذاہب میں عبادت کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہے، مگر مثلاً عیسائیت میں صرف اتوار کے دن گرجے میں جا کر عبادت کر لینا ہی کافی سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح ہندو بھی خاص تہواروں کے موقع پر مندروں میں جا کر عبادت کی رسمیں ادا کرتے ہیں، لیکن اسلام کا تصور عبادت سب سے مختلف اور جامع ہے۔ MCQs نمبر 2 بنا سکتے ہیں یہاں پہ آپ۔ دین اسلام میں انسان کی زندگی کا مقصد جو ہے عبادت بتایا گیا ہے۔ اگر آپ دین اسلام میں شامل ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں، تو آپ کی زندگی کا مقصد صرف عبادت کرنا ہی بتایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ جو ہے وہ ذریت ہے، آیت نمبر جو ہے وہ 56 ہے، ترجمہ ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو صرف جو ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس کے بعد ہے یعنی انسان کا سب سے اہم فرض اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ چنانچہ اس فرض کو ادا کرنے کے لیے عبادت کے اسلامی تصور کو جاننا نہایت ضروری ہے۔ اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ نہیں کہ آپ اندھا دھند عبادت کرنا شروع کر دیں اور اس میں جو ہے آپ ان تمام طریقوں کو بھول جائیں جو اسلام میں جو ہے نماز کو ادا کرنے کے، زکوٰۃ کو، ہر جو ہے وہ رکن کو ادا کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ عام طور پر چند مخصوص اعمال مثلاً نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کی ادائیگی کو ہی عبادت سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ عبادت کا محدود تصور ہے۔ اگر اس تصور کو درست مان لیا جائے تو محض چند اعمال کی ادائیگی سے انسان کی زندگی کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے اور حج کر لیں گے تو یہ پانچوں ارکان اگر ہم پورے کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، تو ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کے ہر لمحے کا مقصد عبادت ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ ہر وقت نماز پڑھتا رہے۔ اب ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہم ہر وقت جو ہے وہ نماز پڑھتے رہیں، ہمیشہ روزے میں رہیں۔ اسلام میں بھی اس طرز عمل سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، اور اس کا ثبوت جو ہے حضرت عثمان بن مظعون جو رضی اللہ عنہ تھے، ان کے ایک واقعے سے ملتا ہے۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ شب و روز عبادت میں مصروف رہتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر نماز میں رہتے ہیں، اس کے علاوہ کسی چیز سے انہیں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا کر پوچھا، اے عثمان، کیا تم میرے طریقے سے ہٹ گئے ہو؟ انہوں نے عرض کی، نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم میں تو آپ ہی کے طریقے کا طلبگار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، کبھی روزہ نفلی رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑ دیتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ اے عثمان، اللہ سے ڈرو، تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، کبھی روزہ رکھو اور کبھی چھوڑ دو، رات کو نماز بھی پڑھو اور آرام بھی کرو۔ کچھ چیزیں جو فرض ہیں ان کی ادائیگی ہم پر لازم ہے، لیکن اگر ہم نفلی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ہم پورا سال جو ہے وہ روزے میں رہیں اور کچھ بھی مت کھائیں پئیں، اور اگر ہم ہر وقت نماز میں رہیں گے تو ہم اپنے جو ہے وہ اہل و عیال، ہماری جو فیملی ہے، اس کو ہم ٹائم نہیں دے پائیں گے۔ تو دنیا سے کٹ کر عبادت کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے نبی نے اور ہمارے اللہ نے ہمیں بالکل نہیں بتایا، بلکہ اسلام تو انتہائی نرم جو ہے وہ مذہب ہے۔ اس میں ہر طرح کی جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ نرمی دکھائی گئی ہے، یعنی ہر وقت نماز روزے میں مشغول رہنا ہی عبادت نہیں، بلکہ زندگی کے تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق سر انجام دینا بھی عبادت ہے۔ کوئی انسان کا سونا، جاگنا، کھانا پینا، پڑھنا لکھنا، روزی کمانا، انسان لوگوں کے حقوق پورے کرنا اور دوسروں کے کام آنا وغیرہ سب کچھ عبادت میں شامل ہے۔
یعنی کہ وہ تمام چیزیں ہیں یہ بھی عبادت میں شامل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے شرط یہ ہے کہ یہ سب کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس کے احکام کی بجاوری کرتے ہوئے سر انجام دیے جائیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے تاکہ اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب قرار پائے اور جنت کا حقدار جو ہے وہ بن جائے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سب دنیاوی کام چھوڑ کر ہر وقت عبادت کرتے رہنا رہبانیت کہلاتا ہے۔ عیسائیت میں اسے بہت ایسا سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلام میں اس کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یعنی کہ ہمارا اسلام جو ہے وہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں جو ہے حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا، لیکن حقوق العباد جو ہیں وہ میں معاف نہیں کروں گا جب تک آپ کو وہ شخص معاف نہیں کرے گا اس کے آپ گناہ گار ہیں۔ حقوق العباد میں جو ہے وہ ہمارے تمام فیملی آتی ہے، جس میں ایک شوہر کے لیے اس کی بیوی اس کے بچے ہوتے ہیں، ایک باپ کے لیے اس کے جو ہے وہ بیوی اور بچے سبھی ہیں، تو بہن بھائی ہیں، سب ہیں۔ تو اگر وہ آپ ان کو ٹائم نہیں دیتے، ان کے حقوق پورے نہیں کرتے تو اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرتا۔ اس لیے باقی جو ہے وہ دنیا سے کٹ کے صرف عبادت کرنا ہی ضروری نہیں، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں اس دنیا میں رہ کر دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی جو ہے تمام عبادات کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ جو ہے ہم وہ سرگرمی دیکھیں گے۔